دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ایک قرآنی آیت اور رب کریم کے یہ دو نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، یہ اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ مانگنے والے کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج کا یہ خاصم خاص وظیفہ چھوڑ دے گا، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر لے گا۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکریاں ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، دکان پر پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کی دکانیں چل نہیں رہی، دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ العزیز اپنی دکان پر بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھیں، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے بھکاری، فقیر، منگتا بھکاری بن کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، خوشیوں سے جھولیاں بھرانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجئے گا۔ یہ عمل آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ پورے سال، بلکہ سال کے پورے مہینے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والوں نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی بند تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، اور جو بندہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی
کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس عمل کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جو میری دکھیاری پریشان بہن بھائی ہیں، جو میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، جو میرے بزرگ پریشان ہیں، جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتوں کی دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو آج رزق کے لیے پڑھ لے، ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کر آپ لوگوں نے بنگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کا روزگار یقین کریں ایسا خوشادہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ یہ برکت، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک اور خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کامیاب ہیں، جو امیر ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ جو ہیں پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں تک بکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اللہ رب العزت اتنی محبت آپ بندوں کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کا ہر بندہ، بلکہ بچے بھی آپ لوگوں کی عزت کریں گے، گھر میں بھی عزت ہوگی، باہر بھی عزت ہوگی، آپ لوگ معاشرے کے باوقار لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ پاک اس طریقے سے آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ تکلیفوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں آپ کو پڑنا پڑے۔ تو اللہ والو، آج اس بابرکت عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، لوگوں کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، لوگوں کی اور زمانوں کی ذلت اور رسوائی سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہو اور قرض بہت زیادہ ہے، پریشان ہو، کس طرح سے قرض اترے گا، قرض جو ہے وہ کروڑوں تک پہنچ چکا ہے، یقین کریں آپ کا رب اتنا غفور و رحیم ہے، رب اتنا محبت کرنے والا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا شان والا رب، اتنا قدرتوں والا رب، اتنا بادشاہی والا رب جب آپ لوگوں کو نوازنے کے لیے تیار ہے تو آپ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ باوضو مصلی پر نہیں بیٹھتے؟ مصلی پر بیٹھو، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور اللہ رب العزت سے مانگو، وہ رب ضرور دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ یقین کرو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ مستند اور مجرب عمل ہے، جو بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اتنے آزمودہ عمل ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم درود ابراہیمی 3 بار تو پڑھا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے۔ جب آپ لوگ 1 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اللہ پاک کے حبیب پر 1 بار درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک آپ پر 10 بار درود بھیجتا ہے، 10 بار سلامتی بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند بھی کرتا ہے، اور 10 نیکیاں بھی لکھتا ہے۔ سوچیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ 3 بار اول، 3 بار آخر، 6 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ فوری طور پر اس خاص مقصد کی نیت کرے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں گے، رب کی ذات آپ کو بانٹنے والا بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا تو پھر آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان عظیم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہو تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے،
یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے لازمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتے ہیں تو نصیب اور تقدیر کے ہر بند تالے کھل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی کچھ ترتیب ہے، کچھ طریقہ کار ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقین کیجئے گا کہ آج جو بندہ جب اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، رب کریم فرشتوں میں اس کا ذکر فرمائیں گے اور پوچھیں گے یہ کون ہے جو رب کو لا الہ الا اللہ سے پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقرار کر رہا ہے۔ جو فرشتے ہیں پھر وہ بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہر بندہ اس سے راضی رہے، کیونکہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ والوں، اسی لیے رزق کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، عزتوں کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں اور کامیابیاں آسان ہونے لگتی ہیں، لیکن اس کو ایک پڑھنے کی ترتیب ہے۔ ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہاں پہ سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آرام سے اپنے منہ سے آواز نکالتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، دل ہی دل میں نہیں پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان ہل رہی ہو، آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہو اور آپ لوگ اپنے کانوں سے اس آواز کو سن رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ بھی جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ لوگ اتنی غلطیاں کریں گے، آپ لوگ اپنے اوپر حیرت کریں گے کہ مجھ سے یہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا۔ کیونکہ ہم جب دل میں پڑھتے ہیں نا تو دل کی سپیڈ الگ ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب زبان سے پڑھتے ہیں تو اس کی پھر ادب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے میں ادب نہیں کر پاتے، جب زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ادب آ جاتا ہے اور پھر ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ رب کا کلام ہے، جب آپ لوگ اپنی زبان سے پڑھیں گے تو زبان بھی اخلاق والی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ گھر میں اپنی ماں سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں،
تو یقین کریں اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی زبان کو مٹھاس سے پر کر دے گا، آپ لوگ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور کہتے ہیں بڑے بڑوں کی ایک مثال ہے کہ جس کی زبان اچھی ہے وہ کامیاب ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی خوبصورت فرمان ہے، اچھے اخلاق اچھی آخرت، کم الفاظ، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہمارے آقا نے فرمائی، اچھے اخلاق اچھی آخرت۔ جو بندہ اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اس ادب کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے چاہے تو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ آنکھوں کو کھول بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنا اسی طریقے سے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ ایک سانس میں ایک باری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرا، جو پرندوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ اس کو بیان کرا۔ پرندوں کی تسبیح جب آپ لوگوں نے پڑھ لی، سبحان اللہ جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفت، یہ صفت بھی بہت خاص ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کی ایک صفت اور رب کریم کی ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام، آج کی خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جب کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جائیں گے، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اسی طرح سے ڈوب کر رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آرام آرام سے پڑھیے گا، سمجھ کے پڑھیے گا، آواز کے ساتھ پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ میرے رب کی دین ہے، جب وہ دیتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے آخری میں یعنی چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یہ تینوں نام بہت خاص ہیں۔ ایک نام تو ہے یا رحمانو۔ دیکھیں جب بندہ یا رحمانو کی صفت سے رب کو پکارتا ہے، جب وہ رب کو یا رحمان کہتا ہے تو اللہ پاک بھی رحمت والے معاملات اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور یا رحمانو کا عمل آپ نے پانی کے گلاس پہ کرنا ہے۔ پانی کا گلاس آپ کے پاس موجود ہو، میں بارہا وظائف میں کہتا ہوں، بارہا اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، پانی اپنے سامنے لازمی رکھیں، اس پہ دم کر کے اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔
یقین کریں آپ کے اندر کی بیماریاں بہت سارے معاملات میں اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے 3 ناموں کو پڑھنے ہیں، ایک نام ہے یا رحمانو، دوسرا نام ہے یا رحیمو، تیسرا نام ہے یا کریمو۔ یعنی یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ یا رحمانو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، یا رحیمو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، اور یا کریمو کرم کرنے کی۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں۔ آسانی سے مراد کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، گاہک نہیں آتے، اچھے اچھے آرڈرز نہیں آتے، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر والوں کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کاروبار پہ جائیں گے، گھر سے فون آ جائے گا کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ نہیں تو بازار سے سامان دلا کر آ جاؤ۔ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو دیہڑی کرنے والے حضرات ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ رحمت والے معاملات کرنے ہیں کہ آپ کے رحمت والے معاملات ہو جائے، اللہ پاک آپ کو نوازے بھی، آپ کے اوپر کرم نوازش بھی ہو، اور آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ عموماً گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں۔ عورتیں باز نہیں آتی، وہ کام کے لیے آپ کو بولیں گی، اور آپ کو نہیں بولیں گی تو پھر کس کو بولیں گی؟ آپ خود بتائیں۔ عورت بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے آگے روئے گی نہیں، وہ آپ کو کام نہیں بولے گی، یا آپ سے لڑے گی نہیں، تو پھر کس سے کرے گی؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ جب کسی ایک عورت کو لے کر آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے، اللہ پاک کی رضا سے جب آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو سوچیں اس کی آپ لوگوں نے کتنی چیزوں کے آپ محافظ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ذرا لہجے کو تھوڑا نرم کریں، تھوڑی میٹھی باتیں کرنا سیکھیں، اور سب سے اہم بات صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک تسبیح مکمل، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پانی میں دم کر دینا ہے۔ یہ 4 وظائف پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر دیں، آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجتیں کریں، کوشش کریں اس وظیفے کو 1 ہفتے تک دہراتے رہیں۔ روزانہ آج سے شروع کر دیں، آج سے شروع کریں، 1 ہفتے تک روزانہ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر اپنے زندگی میں بدلاؤ نظر آئیں گے، آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، رب کی کرم نوازش نظر آئے گی۔ اور جب رب کی کرم نوازش نظر آنے لگ جاتی ہے تو اللہ والوں خود بخود تقدیر ہماری سنورنے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا، اپنی پاک بارگاہ الہی